اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فاخفض لهم جناحك وعلن لهم جانبك والبسط لهم وجهك۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج بلاغہ کا خط نمبر 27 آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین نے ابوبکر کے بیٹے جناب محمد بن ابوبکر سے عہد لیا گیا جب انہیں مصر کا گورنر بنایا تھا، تو مولا نے یہ خط لکھا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب محمد بن ابوبکر کو اپنا بیٹا کہہ کر جو ہے پکارا تھا، تو مولا نے جب اسے مصر کا گورنر بنایا تھا تو یہ خط لکھا تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں پبلک کے لیے اپنی آغوش کھلی رکھنا اور اپنے پہلوؤں کو ان کے لیے نرم اور ہموار رکھو اور ان کے ساتھ ہنس مکھ رہا کرو، اور ان سے ایسا سلوک کرنا کہ بڑے لوگ تم سے اپنی ناحق طرفداری کی آس نہ لگائیں اور چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کے مقابلے میں تمہارے عدل و انصاف سے مایوس نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اے بندگان خدا، یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام چھوٹے اور بڑے اعمال پر اور تمام ظاہری اور پوشیدہ کردار پر جواب طلب کرے گا، اس لیے کہ وہ اگر تمہیں عذاب دے تو تمہارے ظلم اور قصور کی بنا پر دے گا، اور اگر معاف کرے تو معافی اس کے اپنے کرم کی بنا پر ہوگی۔ اور اے خدا کے بندو، یہ بھی سمجھ لو کہ متقین نے ایسی رفتار اختیار کی تھی کہ جس سے انہوں نے جانے والی دنیا سے بھی فائدے حاصل کیے اور آنے والی آخرت سے بھی نفع اندوزی کی، اور وہ دنیا والوں کے ساتھ شریک رہے مگر دنیا پرست ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ کھانے کی چیزوں میں سے بہترین چیزیں کھائیں، اور اس طرح انہیں نے دنیا کی ان تمام ہی چیزوں سے استفادہ کیا جو یہاں عیش پرستوں کو حاصل تھی، اور دنیا سے وہ سب کچھ حاصل کیا جو سرکش اور مغرور اور جابر لوگ کو حاصل تھا۔ پھر انہوں نے دنیا سے اس طرح واپسی اختیار کی کہ ان کے پاس منزل تک پہنچانے والے اور نفع میں رکھنے والے سامان کا ذخیرہ بھی تھا۔ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اسی دنیا میں ترک دنیا کی لذت بھی حاصل کر لی، اور یہ بھی یقین رکھا کہ کل آخرت میں وہ بلا شبہ اللہ کے پڑوسی ہوں گے، اور وہاں نہ ان کی کوئی بات رد کی جائے گی اور نہ ہی ان کے عیش و عشرت و لذت میں کمی واقع ہوگی۔ چنانچہ خدا کے بندو، موت سے اور اس کے قربت سے بچنے میں کوشاں رہو اور اس کے لیے پسندیدہ سامان سے تیاری کرو۔ یقیناً موت آئے گی اور ایک عظیم صورتحال اور جلیل الشان پیغام کے ساتھ آئے گی، خیر اور اچائی لائے گی تو اس کے ساتھ ہرگز شر اور برائی نہ ہوگی، اور شر اور برائی لائے گی تو اس شر کے ساتھ ہرگز خیر و بھلائی نہ ہوگی۔ چنانچہ کون ہے جو جنت کے اعمال بجا لانے والے کے بنسبت جنت سے قریب ہو، اور وہ کون ہو سکتا ہے جو دوزخ کے لیے کام کرنے والے سے دوزخ سے قریب ہو؟ اور موت تو تمہارا پیچھا کرتی ہوئی آ رہی ہے، اگر تم اس کے لیے ٹھہرو گے تو وہ تمہیں پکڑ لے گی، اور اگر تم اس سے بھاگو گے تب بھی وہ تم تک پہنچ جائے گی، اور وہ تمہارے ساتھ
اسی طرح لازم ہے جیسے تمہارا سایہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور موت کو تمہاری پیشانیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور دنیا کو تمہارے پیچھے پیچھے بستر کی طرح لپٹا جا رہا ہے۔ چنانچہ تم اس آگ سے خبردار ہو جاؤ جس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے اور اس کی آنچ بہت ہی سخت ہے، اور اس کا عذاب بہت ہمیشہ نیا اور تازہ رہتا ہے۔ وہ ایسا مقام ہے جس میں رحم اور رحمت نہیں ہے، جس میں فریاد کی سنوائی نہیں ہے، جہاں تکلیف میں فرحت رسانی نہیں ہوتی۔ اور اگر تم یہ کر لو گے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ خوف بھی رکھو اور اسے اچھی امیدیں بھی وابستہ رکھو، تو خوف اور حسن ظن کو اپنے اندر جمع کر لو۔ چنانچہ ایک سمجھدار بندے کو اللہ سے اتنی ہی اچھی امیدیں بھی ہونا چاہیے جتنا کہ وہ اس سے ڈر کر برائیوں سے باز رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہی سب سے زیادہ اللہ سے بھلائیوں کا امیدوار ہوا کرتا ہے۔ اور اے ابو بکر کے بیٹے محمد، میں نے تمہیں اہل مصر پر ولی و حکمران بنایا ہے جو میرے سب سے بڑی فوج ہیں، لہذا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چنانچہ تم پر میں یہ حق قائم کرتا ہوں کہ تم اپنی ان خواہشات کی برابر مخالفت کرتے رہو گے جو تمہارے فرائض کے خلاف ہوں گے، اور یہ کہ تم ہر حال میں اپنے دین کے لیے سینہ سپر رہنا، خواہ تمہارے پاس اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک ہی گھڑی رہ گئی ہو، اور مخلوقات میں سے کسی کے خوش کرنے کے خاطر اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ سے وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو ساری مخلوقات سے ملے، مگر مخلوقات سے وہ سب کچھ نہیں مل سکتا جو اللہ دے سکتا ہے۔ اور یہ کہ تم نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا، جان چھڑانے کے لیے وقت سے پہلے ادا نہ کرنا، اور دوسرے کاموں میں الجھ کر اس وقت میں دیر نہ کرنا۔ یہ سختی سے نوٹ کر لو کہ تمہارے اعمال میں سے ہر عمل تمہارے نماز کے لیے اور نماز کی پیروی میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کا امام اور ہلاکت و گمراہی کا امام برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی نبی کا ولی اور نبی کا دشمن یکساں ہو سکتا ہے۔ اور بلا شبہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے سلسلے میں نہ مومن سے خطرہ ہے اور نہ مشرک سے خوف ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور مشرک کو اس کے شرک کی بنا پر ذلیل و خوار کرے گا۔ لیکن مجھے امت کے جن لوگوں سے خوف و خطرہ ہے وہ منافق لوگ ہیں جو دل سے منافق ہیں اور زبان سے عالم ہیں۔ وہ باتیں تو ایسی کرتے ہیں جن سے تم واقف اور مطمئن ہو، اور اعمال ایسے کرتا ہے اور کرانا چاہتا ہے جن کے تم دراصل منکر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔